learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Al-Ahzab آیت 51. ترجی آپ دور رکھیں من تشاء منہن جسے آپ چاہیں ان میں سے، وتؤوی الیکا اور آپ جگہ دے اپنے پاس من تشاء جس کو چاہیں، ومن ابتغیتا اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں، ممن عزلتا ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح علیکا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ باریوں کی تقسیم ترک کر سکتے ہیں، اگر اس کے باوجود باریاں مقرر کریں تو آپ کی ان ازواج پر آپ کی نوازش ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج میں ہر چیز کی تقسیم رکھی تھی۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور جو میرے بس میں نہیں اس پر مجھے ملامت نہ کرنا۔ ابو داؤد 2134۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجی من تشاء منہن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں، نہ اپنے پاس بلائیں اور نہ رات بسر کریں، اور جس کو چاہیں اپنے پاس بلائیں اور رات بسر کریں۔ اگرچہ باری مقرر کرنا آپ پر واجب نہیں، اس کے باوجود آپ جس کو چاہو اپنے پاس بلا لو، ان میں سے جن کو آپ نے الگ کیا تھا، آپ کے لیے کوئی گناہ اور کوئی حرج نہیں۔ ذالک ادنا، یہ قریب تر ہے، ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن اور وہ غم نہ کریں، ویردین اور راضی رہیں، بما آتیتہن کلہن اس پر جو دے آپ ان سب کو۔ یعنی جب ازواج مطہرات کو معلوم ہو جائے گا کہ تقسیم یا باریاں مقرر کرنا آپ پر واجب نہیں ہے، پھر بھی آپ برابر سلوک کر رہے ہیں، تو اس اچھے سلوک سے امید ہے کہ وہ خوش اور مطمئن ہو جائیں گی اور غم نہیں کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف پر آپ کا احسان مانیں گی، اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے اس پر وہ خوش ہو جائیں گی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ دلوں کے حالات اور ان کے رجحانات سے خوب واقف ہے، تمہاری دلی محبت کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب جانتا ہے اور ان کے معاملے میں انتہائی بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی قدر دانی کی ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 9 ازواج کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کو جائز نہ رکھا گیا۔ اب ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کسی اور سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کو وہ کتنی ہی اچھی لگیں۔ اس آیت کی بنا پر وہ طلاق اور سوکنوں سے محفوظ ہو گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے اور ان کے درمیان کبھی جدائی نہ ہوگی، سوائے ان کے جن کے مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے، یعنی لونڈیاں حلال ہیں جو بیویوں کے مقام پر نہیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، یعنی اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا، کمال نگرانی کرنے والا اور سارے امور کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی لیے جینا اور مرنا اسی کے لیے ہے، کیونکہ اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اور نہ انتظار کرنے والے ہو اس کی تیاری کا، یعنی بلا اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جاؤ، جیسے دور جہالت میں اور اسلام کے ابتدائی دور میں لوگ اپنے گھروں میں بلا اجازت آنے جانے کے عادی تھے۔ کھانا تیار ہونے اور اس کے پکنے کا انتظار نہ کیا کرو، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوٹنے میں تاخیر نہ کیا کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم 2 شرائط کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل ہوا کرو، داخل ہونے کی اجازت ملنے کے بعد، اور تمہارا آپ کے گھر میں بیٹھنا ضرورت کے مطابق ہو، اور صرف دعوت کے وقت جاؤ، اجازت لے کر جاؤ، یہ نہیں کہ پکنے کا انتظار کرتے رہو اور پک جائے تو فوراً چلے جاؤ۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین، اور نہ ہو دل لگانے والے، لحدیث، باتوں میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی،
یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، فیستحیی منکم، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق کی، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ یعنی دعوت یا اجازت کے بغیر نہ جاؤ، دعوت قبول کر لو تو جب تم کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو اپنے گھروں کو اپنے کام کے لیے لوٹ جاؤ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد باتیں کرنے میں نہ لگ جاؤ۔ یعنی تمہارا وہاں زائد ضرورت بیٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے اور آپ شرم اور لحاظ کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا اجازت داخلے پر پابندی اور بن بلائے جانے پر اور دعوت میں دیر تک باتیں کرتے رہنے کی ممانعت نازل کر دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اسی وجہ سے اس نے تمہیں ان کاموں سے روک دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے، لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے۔ یعنی ازواج مطہرات سے مخاطب ہونا ہو، کوئی چیز طلب کرنی ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جو نظر پڑنے سے بچائے، کیونکہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے کی ممانعت کے ساتھ ان کے پاس جانے کی ممانعت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ ازواج مطہرات سے مخاطب ہونے کی حقیقی ضرورت نہ ہو تو اس کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ یہ طریقہ ہر قسم کے شبے سے پاک ہے، کیونکہ برائی کی طرف دعوت دینے والے اسباب سے دور رہنے میں دل کی سلامتی اور پاکیزگی ہے۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی تمہارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے قول یا فعل سے نبی کو کوئی تکلیف پہنچاؤ، اور یہ بات آپ کے لائق نہیں کہ امہات المومنین میں سے کسی سے بھی نکاح کرو۔ زوجیت کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی باقی ہے، کیونکہ ازواج مطہرات دنیا اور آخرت میں آپ کی بیویاں ہیں، اس لیے وہ آپ کی امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات، عظیم گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، اگر تم کوئی چیز ظاہر کر دو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کسی چیز کو اپنی زبان سے ظاہر کرو یا اپنے دلوں میں چھپا لو، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، تمہارے رازوں سے واقف ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جن کی طرف آیت ذالکم الطہری لقلوبکم اور ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق دل میں کوئی برا خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ رہے گا اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لا جناح علیہن، ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں، فی آبائہن، ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں، واتقین اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ اس آیت میں بھی انہی لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا گیا جن کو سورہ نور کی آیت 31 میں مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا، یعنی والد، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، عورتیں اور غلام، جب تک کہ غلام پورے کا پورا ان کی اپنی غلامی میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام ظاہری اور باطنی اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے حکم سے یہ واضح کیا ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے تمہارے دل اور نظریں محفوظ رہیں گی، ورنہ محض پردے کی ظاہری پابندیاں گناہ میں ملوث ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور دیتا ہے اور انسان اس کی وجہ سے برائیوں سے بچتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، تم بھی ان پر صلوات بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حقوق کی جزا کے طور پر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور آپ سے محبت اور آپ کے اکرام و تکریم کے اظہار کے لیے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے، اے مومنو تم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بہتر شکل وہ ہے جو آپ نے صحابہ کو سکھائی۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہم
آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وأعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کو سخت وارننگ سنائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ صحیح بخاری 6099۔ جو لوگ گناہ کر کے گناہوں پر اصرار کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچاتے ہیں، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قولی اور فعلی اذیت دیتے ہیں، آپ کے دین پر آپ میں عیب نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ دنیا میں لعنت یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس اذیت رسانی کی جزا کے طور پر اذیت دینے والے کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کسی عام آدمی کو تکلیف پہنچانے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ وہ اس کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ آپ کی تعظیم کرنا ایمان کے لیے لازم ہے، اور یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی اور کی طرح نہیں ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا، تو بلا شبہ انہوں نے اٹھا لیا، بہتانم و اسما مبینا، بہتان اور کھلا گناہ۔ یعنی جو لوگ کسی جرم کے بغیر بے گناہوں پر ناحق الزام لگا دیں جن کی انہیں خبر بھی نہ ہو، تو انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا اور بھاری بہتان اور گناہ لے لیا۔ انہوں نے ایمان والوں کو بغیر وجہ کی تکلیف پہنچائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احترام کرنے کا حکم دیا تھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذینا، تو اذیت نہ دی جائیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے یہ کہہ دیں۔ اس آیت کی وضاحت میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں، جب وہ مسلمان عورتیں اپنی ضرورت کے تحت گھروں سے نکلیں تو لونڈیوں کے ساتھ لباس میں مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے بالوں اور چہروں کو کھلا نہ رکھیں، بلکہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ آزاد عورتیں ہیں اور فاسقین کی اذیت دہ باتوں سے بچ سکیں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ لیا کریں، پھر اس کا ایک پلو اپنے چہرے پر ڈال لیا کریں، تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان خاتون ہے۔ اس طرح کسی بد باطن کو تمہیں ستانے کی جرت نہ ہوگی۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں نیک اور فاسق ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں، کاش کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے جب حجاب کا حکم دیا تو قریبی رشتہ داروں کی ایک فہرست بھی بیان کر دی جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذینا، یعنی یہ پردہ ان کا امتیاز ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لی جائیں کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یعنی دور جاہلیت میں لا علمی کی وجہ سے جو گزر چکا سو گزر چکا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، نہایت رحم والا ہے، اس نے اپنی رحمت سے حلال و حرام کو واضح فرما دیا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، البتہ اگر نہ باز آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے، لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ نہ ہمسائے رہیں گے آپ کے اس میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ کی ہے جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کہ اگر منافق اور دل کے بیمار یعنی جنہیں شک و شبہات کا مرض لاحق ہے، جھوٹی افواہوں کا بازار گرم کرنے والے باز نہ آئے تو ہم انہیں سزا دینے کے لیے آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، آپ کو ان پر غلبہ اور تسلط عطا فرمائیں گے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی اور وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں کم ہی رہ سکیں گے، یا تو آپ انہیں جلا وطن کر دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے منافق یہ افواہیں اڑاتے تھے کہ فلاں علاقے میں مسلمان مغلوب ہو گئے، فلاں علاقے سے مدینہ پر لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے وغیرہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔